یہ اعزاز پوری دنیا میں، پوری کائنات کے اندر صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نصیب میں آیا کہ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو جاری و ساری کیا۔ دشمن مٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اور قیامت تک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک جو ہے وہ قائم و دائم ہے، زندہ ہے، اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ اگر ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز بڑے واضح انداز میں ملتی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ بچپن سے ہی بڑی پختہ طبیعت کی مالک ہیں۔ اگر آپ کے بچپن پر غور کیا جائے تو آپ ہمیں آج کے بچوں کی طرح کھیلتی ہوئی، اپنا وقت ضائع کرتی ہوئی یا ایسے لہو و لعب میں مشغول نہیں ملتی جس میں نارمل بچے ہمیں چھوٹی ایج میں ملتے ہیں، بلکہ آپ اپنے بابا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفوں کو شیئر کرتی ہوئی، ان کے درد کو محسوس کرتی ہوئی، اور پھر اپنی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش محبت میں اور آغوش تربیت میں پرورش پاتی ہوئی، تربیت حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں تھے، ابو جہل آیا اور وہاں پر کسی اونٹ کی اوجڑی پڑی تھی، تو اس نے صدا لگائی کہ ہے کوئی ایسا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر اس اوجڑی کو رکھے۔ ایک لعین کافر آگے بڑھا اور اس نے وہ اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھی، جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور جو تھا وہ سجدے سے اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کو یہ خبر آپ کے گھر پر ملی، اس وقت آپ کی عمر مبارک کوئی 5-6 سال کے قریب تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا دوڑی ہوئی آئیں اور آ کر اپنے بابا کے جسم سے اس اوجڑی کو نیچے اتارا اور ساتھ گھر لے کر گئیں۔ آپ کا سر انور جو تھا وہ اپنے ہاتھوں سے دھو رہی تھیں، رو رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ کفار کے لیے بد دعا بھی کر رہی تھیں۔ یعنی بچپن کے اس عرصے میں آپ کے اندر جو بہادری تھی، جو جرت تھی، اس کو اس واقعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سلام اللہ علیہا کے لیے 2 جوڑے تیار کروا کے اور کچھ چاندی کے زیور تیار کروا کے رکھوائے کہ مکہ مکرمہ میں کسی کی شادی ہونی تھی اور آپ کو اس شادی میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ شادی والے دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ لباس نکالے، وہ زیور نکالے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیے کہ اے بیٹی ان کو پہن لو تاکہ شادی پہ جایا جا سکے۔ مگر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اللہ رب العزت کے جانب رغبت اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور فنائیت کا یہ عالم تھا کہ فرمانے لگیں کہ امی جان ہمیں یہ باتیں مناسب نہیں ہیں کہ جس طرح سے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کر دنیا کی محبت کی طرف اپنا دھیان کریں۔ اس جواب پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، کیونکہ ان کو اپنی تربیت اپنے بیٹی کے لب و لہجے میں اور اپنے بیٹی کے کردار میں نظر آ رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یقیناً آپ کی محبت بے مثال تھی، اور اسی طرح آپ کے والد محترم کی محبت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بے مثال تھی۔ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی مجھے ہجرت کرنی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں، کیونکہ دشمن کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب مل کر اکٹھے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، تو بی بی سلام اللہ علیہا رونے لگیں اور عرض کرنے لگیں بابا جان میں آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، میں کیسے آپ کے بغیر رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ کے وہاں پر آنے کی بھی کوئی سبیل نکل جائے گی۔ پھر بی بی سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیے یہ کائنات کی وہ واحد شادی ہے جو پہلے عرش بری پر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا اہتمام زمین پر کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ السلام سے کر دیا جائے، تو آپ بھی دنیا میں اس نکاح کا اہتمام کیجیے. یعنی یہ وہ جوڑا ہے یقیناً جس کے نکاح کا اہتمام پہلے آسمان پر کیا گیا اور پھر اس کا پیغام دنیا میں بھیجا گیا. حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ آسمان پر اس نکاح میں اللہ تعالیٰ کے 40,000 مقربین فرشتوں نے شرکت کی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس میں شرکت کی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس میں شرکت کی، خطبہ نکاح پڑھا گیا، گواہان مقرر کیے گئے اور 40,000 فرشتوں نے اس پاک نکاح کی گواہی وہاں پر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں شامل حور و قصور کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی کہ اب قیامت تک اس نکاح کی مبارکباد کے لیے ایک دوسرے کے درمیان جواہر اور لال اور موتی تقسیم کرتے رہو اور مبارکیں دیتے رہو کہ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی شادی سیدنا علی علیہ السلام سے ہونے جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم زمین پر دیکھتے ہیں تو اس سادگی کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا کہ تاریخ اس سادگی کی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے. آپ یہاں پر دیکھیے، جب حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے ہیں. پانی کا ایک پیالہ موجود ہے، اس میں کچھ دم کر کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا لعاب اس میں شامل کرتے ہیں. وہی پانی پہلے اپنی بیٹی کو پلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس پانی کو پی لیجئے. اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹی، اپنے شوہر کی وفادار رہنا اور اپنے اس رشتے کو، جو رشتہ تمہارے اور علی علیہ السلام کے درمیان آج باندھا گیا ہے، اس رشتے کو نبھانا. اور یہی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو بھی کرتے ہیں کہ علی، جو رشتہ آج بندھا ہے، اس رشتے کو آپ نے نبھانا ہے. اور پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال مبارک تک اس رشتے کو کس خوبصورتی سے نبھایا گیا. بی بی سلام اللہ علیہا کے مزاج میں فرمائش نہیں تھی، بی بی سلام اللہ علیہا کے مزاج میں سختی نہیں تھی. کئی دن یہ وہ گھرانہ جو پوری کائنات میں خیرات تقسیم کرنے والا تھا، مگر اس گھرانے کی حالت یہ کہ بعض اوقات 3 4 دن فاقے سے گزر جاتے. بی بی سلام اللہ علیہا کا لباس ایسا کہ اس کے اوپر پیوند لگے ہوتے، بعض اوقات گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، مگر اپنے اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق اتنا مضبوط کہ یہ تمام تر مسائل بھی ان کو کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری سے، اللہ کے ساتھ محبت سے، اللہ کی عبادت کرنے سے نہ روکتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر وفادار عورت، اللہ سے محبت کرنے والی عورت، خدمت گزار عورت، یعنی ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے بہت بڑا، یوں سمجھیں اس کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک ہدیہ تشکر کہہ لیں، ہدیہ محبت کہہ لیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نے اس جیسی خدمت گزار عورت نہیں دیکھی. یہ سیدنا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی زوجہ کے حوالے سے فرماتے ہیں. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مدر ان لا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ خدمت گزار بیٹی نہیں دیکھی. اب یہ خدمت ان کی اپنے والد یا والدہ کی نہیں ہو رہی، دوسری طرف دیکھیں ان کی ساس کی ہے، اور ان کی ساس بھی ان کے بارے میں یہ گواہی دیتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو خدمت گزار نہیں دیکھا ہے. سیدنا علی علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ شدید بخار میں مبتلا تھیں. آرام کرنے کے لیے لیٹیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میری بھی آنکھ لگ گئی اور میں بھی سو گیا. لیکن فجر کی اذان کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور میں اٹھا کہ وضو کروں اور جا کے مسجد نبوی میں نماز ادا کروں تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے فاطمہ اٹھ کر جائے نماز پر موجود تھیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھی. یعنی بیماری بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے اللہ سے دور نہیں کر سکتی تھی. پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ اور وہ خود ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہا کرتی تھیں. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی کو کسی کے گھر سے خیرات نہ ملتی
تو وہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آ کر دروازہ بجاتے، اور اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ نہ ہوتا اور آپ کو کوئی چیز بیچ کر کسی کی مدد کرنا پڑتی تو آپ سلام اللہ علیہا کبھی بھی اس مدد سے رکتی نہیں تھیں، بلکہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کہ پھر ان کی آغوش سے ہمیں سیدنا امام حسن علیہ السلام ملے، ان کی آغوش تربیت میں پرورش پا کر ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام ملے، کہ جن کی وجہ سے آج دین اسلام ہمیں زندہ و جاوید نظر آتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی باکردار بیٹی جن کی آغوش محبت و تربیت میں پرورش پا کر ہمیں ملی، کہ جن کی وجہ سے میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا تک پہنچا، اور پھر یقیناً اس اسلام کی زندہ و جاوید ہونے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پردے کا یہ عالم کہ اپنے وصال سے پہلے وصیت فرماتے ہوئے سیدنا ام سلمہ جو آپ کی والدہ محترمہ بھی ہیں، ان سے عرض کرتی ہیں کہ امی جان، جب میں مروں تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا،